تم سے کیا مانگوں میں، تم خود ہی دے دو مولا۔ مطالعہ کریں تو ہم پر یہ بات واضح ہوتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب شعبان المعظم کا مہینہ آتا اور جب رجب کا مہینہ آتا تو دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے رب کریم ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکتیں عطا فرما، وبلغنا رمضان، اور ہمیں رمضان المبارک کے مہینے تک پہنچا دے۔ تو گویا کہ شعبان کے مہینے سے ہی، اور رجب کے مہینے میں بھی دعا کی گئی، تو شعبان کے مہینے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی تیاری شروع کر دیا کرتے تھے۔ اور وہ تیاری کیسے ہوتی تھی؟ ایک بات تو یہ کہ رمضان المبارک تک پہنچنے کی دعا کرنا۔ بالکل۔ اب لوگوں کے اندر یقیناً صحابہ کرام میں ایک ایکسائٹمنٹ ہوا کرتی تھی کہ جناب رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، رمضان المبارک میں سحری کی جائے گی، افطار کیا جائے گا، فقراء اور مساکین میں مال و دولت کو تقسیم کیا جائے گا۔ بھوک اور پیاس کو محسوس کرتے ہوئے ایک غریب کی جو تکلیف ہے، انسان اس احساس کو اپنے اندر یعنی محسوس کرنے کی کوشش کرے گا۔ اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تربیت کے لیے شعبان کے مہینے میں مستقل روزے بھی رکھا کرتے تھے۔ اور وہ روزے رکھنے کا طریقہ کار یہ تھا کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ کبھی تو ایسا لگتا کہ شاید پورے مہینے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھیں گے، اور کبھی روزے کو ترک کرنا شروع کرتے تو لگتا تھا کہ شاید اب شعبان میں روزے نہیں رکھے جائیں گے۔ تو اس کا مطلب کیا تھا کہ واضح فرما دیا کہ شعبان کے روزے فرض نہیں ہیں، اگر کوئی روزہ رکھنا چاہتا ہے تو یقیناً یہ اس کے لیے کار ثواب ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ استقبال رمضان میں ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے مہینے میں برکت کی دعا فرمائی، اور رمضان تک پہنچنے کی بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی دعا پیش فرمائی۔ دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالخصوص شعبان المعظم کے مہینے میں روزے رکھ رہے ہیں تاکہ رمضان کے مہینے کے روزے رکھنے کی پہلے انسان کو ذرا ایک عادت سی پڑ جائے، آسان لفظوں میں پریکٹس ہو جائے، ایک مشق ہو جائے، تاکہ آپ یعنی بھوک پیاس کو ذرا سا پہلے سے برداشت کرنے کے عادی ہو جائیں۔ اور میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے ناظرین کے ساتھ یہ بات بھی شیئر کروں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنے چھوٹے بچوں کو جن پر روزے فرض نہیں تھے ان کو بھی روزہ رکھنے کی تربیت دیا کرتے تھے، اور اس کا طریقہ یہ تھا کہ ان کو روزہ رکھوا دیا کرتے تھے۔ اور جو بچے یعنی اس قدر بڑے ہو جاتے ہیں کہ وہ روزہ رکھنے کی بھوک پیاس کو برداشت کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں، اگر وہ کبھی روتے تو انہیں روئی کے باقاعدہ کھلونے بنا کر دے دیا کرتے تھے تاکہ بچے کھیل میں مگن ہو جائیں۔ لیکن یہ لازمی نہیں ہے کہ اگر کوئی بچہ نابالغ ہے اور روزہ اس پر فرض نہیں ہے تو زبردستی روزہ رکھوایا جائے۔ تربیت کے لیے اگر آپ نے، ہمارے ہاں آدھا روزہ بھی رکھوا دیتے ہیں تو ایسا بھی روزہ رکھوایا جا سکتا ہے۔ پھر اسی طرح اگر آپ استقبال رمضان کی بات کریں تو اس میں خاص طور پر ایک بہت اہم بات ہے، وہ ہے 15ویں شعبان المعظم کی رات۔ اب آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ رہا کہ رمضان کے پورے مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں تو رہا کرتے تھے، راتوں کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قیام کیا کرتے تھے، سجود فرمایا کرتے تھے، اپنی امت کی مغفرت کی دعا کیا کرتے تھے۔ تو خاص طور پر جو 15 شعبان المعظم کی رات ہے اور اس کا دن، جس دن آج ہم یعنی حاضر ہیں، تو آج 15 شعبان المعظم کا دن ہے اور 16 کی رات ہوگی۔ تو گویا کہ شعبان المعظم کے مہینے میں یہ جو آپ اس کے یعنی سینٹر وسط میں جب آپ پہنچتے ہیں شعبان کے، اب آپ رمضان کے قریب ہونا زیادہ شروع ہو جاتے ہیں 15 شعبان کے بعد۔ تو 15 شعبان کی رات میں جب آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قیام کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، اور فرمایا کہ اس کی رات کو قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو، تو بالخصوص اب یہ جو 15 شعبان کے بعد کا جو وقت، اب آپ کے پروگرام کے بعد سے جو اب یہ وقت شروع ہو رہا ہے 15 شعبان المعظم کی جو اب دن ختم ہوگا اور رات شروع ہو جائے گی، تو گویا کہ اب اہل ایمان ایک ایک لمحہ گننا شروع ہوں گے کہ اب ہم کس طرح سے ایک دن کم کرتے کرتے بالآخر رمضان المبارک کو پہنچ جائیں گے۔ اور ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ادا کرتے ہوئے یہ دعا کرتے ہیں کہ اے رب کریم ہمیں شعبان میں برکتیں عطا فرما، اور ہمیں اتنی زندگی عطا فرما کہ ہم اس سال رمضان المبارک کا مہینہ دیکھ سکیں۔ اور یہ اتنی بڑی فضیلت کی بات ہے، میں اس بات کو ساتھ ریلیٹ کر دوں۔ وہ جو سوری میں آپ کی بات تھوڑی سی، وہ کہتے ہیں کہ زندگی اور موت کے فیصلے ہوتے ہیں، رزق کے فیصلے ہوتے ہیں،
مغفرت جو ہے وہ ہو جاتی ہے. سو اس حوالے سے تھوڑا سا اگر کیونکہ کل رات کے حوالے اچھا سوری چھوٹا سا بریک مجھے لینا ہے, بریک سے واپس آ کے یہیں سے شروع کرتے ہیں. جی زہ مقدر حضور حق سے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. انہی کی بومائے سمن ہے, انہی کا جلوہ چمن چمن ہے, انہی کی بومائے سمن ہے, انہی کا جلوہ چمن چمن ہے, انہی سے گلشن مہک رہے ہیں, انہی کی رنگت گلاب میں ہے, اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے, زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مگر کب سے نقاب میں ہے, اٹھا دو پردہ. کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے, کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے, بتاؤ اے مفلسوں کے پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے, بتاؤ اے مفلسوں کے پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے, اٹھا تو پردہ. خدا قہار ہے غضب پر, کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر, بچا لو آ کر شفیع محشر, بچا لو آ کر شفیع محشر, تمہارا بندہ عذاب میں ہے, اٹھا دو پردہ. کریم اپنے کرم کا صدقہ لئی میں بے قدر کو نہ شرما,
کریم اپنے کرم کا صدقہ لئی میں بے قدر کو نہ شرما تو اور رضا سے حساب لینا رضا بھی کوئی حساب میں ہے اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے اٹھا دو پردہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. خوش رہیں یار, مزہ آ گیا. اور ابھی جو یہ خوبصورت محفل یہاں پہ چل رہی ہے, اس میں مفتی سہیل رضا امجدی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, سو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. سہیل بھائی, کچھ ہماری آج شعبان کے حوالے سے بات چل رہی تھی, اور ایک جو بڑی عام فہم ہر میرے خیال سے مسلمان کو اس بارے میں علم ہے, وہ کہتے ہیں مغفرت کی رات ہے, توبہ کی رات ہے, ایسی رات ہے جب آپ خود بھی معافی مانگیں, اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کسی سے ناراض ہیں تو اسے بھی معاف کر دیں. تو اس طرح کی بہت ساری باتیں ہیں, تو اس حوالے سے تھوڑی سی میں چاہتا ہوں کہ اس پہ روشنی جو ہے وہ ڈالی جائے اور بات کی جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. آج بڑا اہم دن ہے اور بڑی اہم رات گزری ہے, اور جس طریقے سے یہ کہا جاتا ہے کہ شب مغفرت ہے, اور اس میں اللہ تبارک و تعالی گناہوں کو معافی عطا فرماتا ہے, یہ کسی اور نے نہیں کہا, یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی مختلف احادیث کریمہ میں ہمیں ملتا ہے. مثال کے طور پر جس طریقے سے ابتداءً ذکر ہوا, ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا کہ آقا علیہ السلام اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے, اور یہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے بھی روایت ہے, اور صحابہ کرام علیہم رضوان کے حوالے سے بھی روایت ہے. مختلف روایات ہیں, اور بہقی شریف میں بھی ہے اور ابن ماجہ میں بھی ہے. تو آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ, کیا بات ہے کہ آپ اس ماہ شعبان میں کثرت سے روزے رکھتے ہیں؟ تو آقا علیہ السلام نے ایک روایت میں یہ ہے فرمایا کہ اس مہینے میں اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں, تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوں تو میں حالت روزہ سے ہوں. نمبر ایک بات یہ ہو گئی. اچھا, پھر دوسری بات یہ ہے کہ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ, اتنی کثرت سے روزے کیوں رکھتے ہیں اس مہینے میں؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ خاص طور پر یہ نصف شعبان المعظم کی جو شب ہے, جو گزشتہ شب ہے, جو گزری ہے, فرمایا کہ اس میں اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کے سپرد معاملات فرماتا ہے. آئندہ آنے والے سال میں کسی کو اگر پیدا ہونا ہوتا ہے, کسی کو مرنا ہوتا ہے, کسی کے ہاں خوشی ہوتی ہے, کسی کے یہاں خدا نخواستہ غمی ہوتی ہے, کسی کا کاروبار پنپنے کے لیے ہوتا ہے, کسی کا کاروبار جو ہے وہ نیچے آ رہا ہوتا ہے, یعنی تمام کے تمام معاملات اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کے سپرد فرماتا ہے. اور فرمایا کہ یہ بھی کہا جاتا ہے نا, آپ نے سنا ہوگا کہ جی خاص طور پر SMS جب آتے ہیں کہ جی یہ نامہ اعمال بدلنے کی رات ہے, تو نامہ اعمال بدلنے کی رات نہیں ہے, بلکہ اس میں تمام کے تمام آنے والے سال میں معاملات فرشتوں کے حوالے کیے جاتے ہیں.
اچھا کتابت ہو چکی ہے, لکھے ہوئے ہیں معاملات, فرشتوں کے حوالے کیے جاتے ہیں. ہر کام کرتا اللہ رب العالمین ہے, لیکن مختلف فرشتے اس کام کے لیے مامور ہیں. مثال کے طور پر قرآن کریم میں ہے کہ والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا. یہ سارے فرشتوں کا ذکر ہے کہ کوئی فرشتہ زندگی پر مامور ہے, کوئی فرشتہ موت پر مامور ہے, کوئی فرشتہ ہواؤں پر مامور ہے, کوئی بادلوں پر مامور ہے, کوئی برسانے پر مامور ہے, کوئی رزق کے پھیلانے پر مامور ہے. تو آنے والے سال میں یہ تمام معاملات فرشتوں کے سپرد کیے جاتے ہیں. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرا نامہ اعمال فرشتوں کے سپرد ہو تو میں حالت روزہ سے ہوں. تو یہ اہمیت ہے اس رات کی اور اس مہینے کی. اچھا آپ نے کہا کہ شب مغفرت, ائمہ نے کیا کیا فرمایا ہے؟ شب مغفرت نہیں فرمایا اس کو, شب مغفرت بھی فرمایا, شب آزادی بھی فرمایا, شب تکفیر بھی فرمایا, شب شفاعت بھی فرمایا. شب مغفرت اس لیے فرمایا کہ اس رات میں قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ تعالیٰ گناہگاروں کی بخشش فرماتا ہے. اب قبیلہ بنو کلب کی بکریاں ہم سنتے رہتے ہیں, یہ مثال دی کیوں؟ اس کا ریزن یہ ہے کہ قبیلہ بنو کلب کثرت سے بکریوں کے ریوڑ پالتے تھے کہ بکریوں کو شمار کرنا ممکن نہ تھا. تو فرمایا کہ جس طرح ان کے بالوں کو شمار کرنا ممکن نہیں, تو اس رات میں کتنے گناہگاروں کی بخشش ہوتی ہے ان کو بھی شمار کرنا ممکن نہیں ہے. شب تکفیر فرمایا گیا کہ اس رات میں کوئی عبادت کر لے تو اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کا کفارہ فرماتا ہے. مثال کے طور پر کئی احادیث کریمہ ہیں, کسی میں 4 راتوں کا ذکر ہے, کسی میں 5 راتوں کا ذکر ہے کہ رجب کی پہلی رات, عید الفطر کی رات اور عید الاضحیٰ کی رات, اور اسی طریقے سے نصف شعبان المعظم کی رات. ان 4 راتوں میں اگر کسی نے قیام کیا, اللہ کی عبادت کی, اللہ کی رضا کو پا لیا, فرمایا کہ اس کا دل نہیں مرے گا, اس کا دل اس دن نہیں مرے گا کہ جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سب حاضر ہوں گے اور سب بالکل اضطراب میں ہوں گے, کسی کے دل کو زندگی عطا نہیں کی جائے گی. لیکن ان 4 راتوں کو پانے والا جو ہوگا, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو اس دن بھی زندہ فرمائے گا. اسی لیے اس کو شب حیات بھی کہتے ہیں. اور ایک آخری بڑی اہم بات اس ضمن میں کہ اسے شب شفاعت بھی کہتے ہیں کہ اسی مہینے کی 13ویں شب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں ہم گناہگار امتیوں کے لیے شفاعت طلب کی. کتنی عجیب و غریب بات ہے کہ نفس نفسی کا عالم ہے, ہر ایک اپنی فکر میں ہے. لیکن میرے پیارے آقا علیہ السلام کو دیکھیں کہ آقا علیہ السلام اپنی فکر میں نہیں ہیں, وہ تو اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں, وہ ہم گناہگاروں کی فکر میں ہیں. شفاعت طلب کی, 1/3 شفاعت عطا کی گئی. 14ویں شب میں پھر شفاعت طلب کی, 2/3 شفاعت عطا کی گئی. اور 15ویں شب میں آقا فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے شفاعت طلب کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے مکمل شفاعت عطا فرما دی. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. بہت ساری دعاؤں کا ذکر ہے خاص کر اس رات کے حوالے سے, لیکن کون سی ایسی دعا جس کا اہتمام کرنا چاہیے, جس کو بہت اہمیت بھی حاصل ہے؟ دیکھیے, جس طرح مفتی صاحب نے بھی بہت تفصیل کے ساتھ اس رات کے بارے میں بیان فرمایا ہے, اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ رب العزت نے اس رات میں اپنی عبادت کی اور قیام و سجود کی توفیق عطا فرمائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اکثر لوگ شعبان المعظم کے مہینے کی برکات کے حوالے سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں, اور اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں معاشرے میں بعض ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں جو کہتے ہیں کہ اس ماہ مبارک اور اس رات کی تو کوئی فضیلت بیان ہی نہیں ہوئی, حالانکہ کثرت کے ساتھ احادیث ہیں جس طرح مفتی صاحب نے بھی بیان کیا. اور اس کے علاوہ بھی اگر آپ تقریباً تمام ہی اگر آپ کتب حدیث کو اٹھا کر دیکھیں تو اس میں آپ کو شعبان المعظم کے فضائل آپ کو علیحدہ ملتے ہیں, اور بالخصوص آپ کو 15 شعبان المعظم کی جو شب ہے آپ کو اس کے فضائل بھی ملتے ہیں. خاص طور پر جو آپ نے دعا پوچھی ہے تو حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ بات مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتی ہیں کہ میں نے ایک رات محسوس کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستر مبارک پر میرے ساتھ تشریف فرما نہیں ہیں. تو فرمایا جب میں نے دیکھا تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت نماز میں پایا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا طویل سجدہ فرمایا کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو چکا.
آپ اندازہ کیجئے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کے ساتھ نماز ادا فرماتے ہیں تو فرماتے ہیں نماز میں تخفیف کرو، کہ تمہارے پیچھے ہو سکتا ہے کہ اس میں عورتیں ہوں، بچے ہوں، بیمار ہوں. لیکن جب انفرادی طور پر نماز ادا فرما رہے ہیں تو اتنا طویل قیام، اتنا طویل سجود. تو آپ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین کو چھو کر دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک میں جب حرکت محسوس ہوئی تو فرمایا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت سجدہ میں یہ دعا کرتے ہوئے سنا کہ اے اللہ، اے رب کریم، میں تیری رضا کا طلبگار ہوں، تیری ناراضگی سے پناہ طلب کرتا ہوں. اے رب کریم، میں تیری عافیت کا طلبگار ہوں اور ہر پریشانی سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں. اور اے رب کریم، میں تیری تعریف و ثنا نہیں کر سکتا، تیری حقیقی تعریف وہی ہے جو تو نے خود اپنے بارے میں فرمائی ہے. یہ طویل دعا ہے. اس کے علاوہ بھی مختلف دعائیں ہیں جو اسی یعنی مفہوم کے ساتھ بعض احادیث اور روایات میں منقول ہیں. لیکن بنیادی طور پر اس رات میں جو خاص طور پر جو دعا کرنے کے لیے کہا گیا، ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ رات کو دعا کر رہے تھے کہ اے رب کریم، میں ہوں، میں ہوں، میں ہوں. تو کسی نے کہا کہ حضرت یہ کیسی عجیب و غریب دعا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ اس رات اللہ رب العزت آسمان دنیا پر خصوصی توجہ فرماتا ہے، اور اللہ رب العزت غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک اعلان فرماتا ہے کہ کوئی ہے جو مجھ سے گناہوں پر مغفرت طلب کرے. سبحان. تو میں کہہ رہا ہوں رب کریم، تیرا وہ گناہگار بندہ میں ہوں. اللہ رب العزت اعلان فرما رہا ہے کوئی ہے جو مجھ سے رزق طلب کرے، تو میں عرض کرتا ہوں کہ رب کریم، تیرا وہ خطاکار بندہ میں ہوں. فرمایا رب اعلان فرماتا ہے کوئی ہے جو مجھ سے مسائل، مصائب و آلام میں عافیت کا طلبگار ہو، تو میں عرض کرتا ہوں رب کریم، وہ میں ہوں. تو خصوصی طور پر اللہ رب العزت سے عافیت طلب کی جائے، رزق میں برکت طلب کی جائے، اپنی عمر میں برکت طلب کی جائے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ گناہوں سے معافی طلب کی جائے. دیکھیں ایک بات جو بھی آپ نے ابتدا میں کہی کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ وہ ان راتوں میں بھی گناہوں کے اندر رہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت اس رات تمام بندوں کی مغفرت فرما دیتا ہے، ایک عمومی مغفرت کا اعلان ہو جاتا ہے. لیکن کچھ گناہگار ایسے ہیں کہ جب تک وہ اللہ سے دعا نہ کریں، جب تک وہ اپنے آپ کو سرنڈر نہ کر دیں. دیکھیے جب آپ جج کے سامنے جا کر اپنے گناہ کا اعتراف کر لیتے ہیں تو آپ کی ہو سکتا ہے کہ سزا میں تخفیف بھی ہو جائے. تو جب تک انسان اللہ کے آگے اپنے آپ کو سرنڈر نہیں کر دے گا، اس وقت تک اللہ رب العزت اپنے بندے پر اس انداز سے رحم نہیں فرماتا. فرمایا جو ہمیشہ شراب پینے والا ہو، ہمیشہ نعوذ باللہ من ذالک بدکاری کرنے والا ہو، فرمایا دلوں میں لوگ حسد اور بغض لیے بیٹھے ہیں، ایک دوسرے کے لیے عداوت ہے، کینہ ہے، بغض ہے، خاندان کے خاندان ٹوٹ گئے، جدا ہو گئے، دلوں کے اندر پھوٹ پڑ گئی. تو فرمایا جن کے دلوں میں کینہ ہے، عداوت ہے، اللہ مغفرت نہیں فرماتا. فرمایا اسی طرح جو جادوگر ہیں، جو لوگوں کے گھروں کو تباہ و برباد کرنے کی فکر میں لگے رہتے ہیں، فرمایا ان لوگوں کی بھی اللہ رب العزت مغفرت نہیں فرماتا، اور جو شرک میں مبتلا ہو اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی، یہاں تک کہ ایسے مرد اور عورت اللہ کی بارگاہ میں سچی اور پکی توبہ نہ کر لیں. تو اس لیے یہ توبہ کی رات ہے. اور میں اس پروگرام کی وساطت سے، کیونکہ آپ نے خاص طور پر یہ دعا کے حوالے سے کہا ہے، تو آج 15 شعبان المعظم کا دن ہے، تو میں تمام ویورز کو جو یہ پروگرام سن رہے ہیں میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ اپنے دل کو ہم تبدیل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ ہمارا دل غفلت میں ڈوبا ہوا ہے. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور ہو چکے ہیں، ہم ایک اضطراب کی کیفیت میں، ہمارے اندر ایک بے یقینی پائی جاتی ہے، ہم مادیت کی دوڑ میں اس قدر آگے نکل چکے ہیں کہ ہماری روح اور ہمارا قلب مر چکا ہے. تو اگر آج ہم نے دوبارہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع نہیں کیا، دیکھیے لوگ نشے میں سکون تلاش کرتے ہیں، لوگ مادی عیاشیوں کے اندر سکون نہیں ملتا، بالآخر موت تلاش کرتے ہیں، موت میں بھی سکون نہیں ملتا. تو سکون ملے گا توبہ میں، سکون ملے گا اللہ کے ذکر میں، سکون ملے گا دعا کرنے میں. جب یہ جبین اللہ کی بارگاہ میں جھک جائے گی نا، اور انسان اپنے اصل ٹھکانے کو پہنچے گا، اور یہ جو تعلق اللہ سے ٹوٹ گیا ہے، جب یہ تعلق اپنے خالق سے دوبارہ استوار ہوگا تو پھر اللہ رب العزت سکون کی دولت عطا فرمائے گا. اور یاد رکھیں کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے. سبحان اللہ. مجھے چھوٹا سا بریک لینا ہے، میں یہیں سے کنٹینیو کرتا ہوں. بڑی خوبصورت بات. میرا دل بدل دے
सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। जब मौज पे आई जब मौज पे आई जब मौज पे आई वो कतरे को समंदर कर डाला ये उनकी शान करीमी है कि जिसे खाली देखा भर डाला तो कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी कभी तो मेरा सलाम होगा दरे नबी पर पड़ा रहूँगा पड़े ही रहने से काम होगा कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी कभी तो मेरा सलाम होगा। मैं तेरा दर छोड़ के जाऊं तो कहाँ जाऊं मैं मेरे आका मेरे सुल्तान मदीने वाले कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी कभी तो मेरा सलाम होगा। और किए ही जाऊंगा अर्ज़े मतलब मिलेगा जब तक ना दिल का मतलब किए ही जाऊंगा अर्ज़े मतलब मिलेगा जब तक ना दिल का मतलब नशा में मतलब ये सुबह होगी न ये फसाना तमाम होगा नशा में मतलब कि सुबह होगी न ये फसाना तमाम होगा। और इसी जी रहा हूँ
کو جینا حرام ہوگا، نگاہ لطف و کرم نہ ہوگی تو مجھ کو جینا حرام ہوگا۔ اور جو دل سے ہے مائل پیمبر، یہ اس کی پہچان ہے مقرر۔ جو دل سے ہے مائل پیمبر، یہ اس کی پہچان ہے مقرر، کہ ہر دم مسبے نوا کے لب پر درود ہوگا، سلام ہوگا، کہ ہر دم مسبے نوا کے لب پر درود ہوگا، سلام ہوگا۔ کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا، کبھی تو میرا سلام ہوگا، کبھی تو میرا سلام ہوگا۔ آمین آمین۔ بہت سارے سوالات ذہن میں ہیں، پوچھنے بھی ہیں۔ اگر آپ لوگوں کے دماغ میں بھی کوئی سوال آتے ہیں تو آپ بے شک پوچھ سکتے ہیں۔ ہم یہاں پہ بریف کوشش کریں گے کہ آپ لوگوں کو آنسرز مل جائیں، کیونکہ بہت سارے سوالات ہر انسان کے دماغ میں ہوتے ہیں۔ آج کل ویسے ہی کنفیوژن جو ہے وہ بہت بڑھا دی گئی ہے، اور ایک چیز میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ ہر چیز کا جواب جو ہے وہ گوگل کے پاس نہیں ہے۔ بہت سارے ایسی ٹرانسلیشنز، بہت ساری ایسی احادیث، نعوذ باللہ کہنا نہیں چاہیے، لیکن احادیث کے اندر کچھ جو دشمن عناصر ہیں انہوں نے ایسی چیزیں کی ہوئی ہیں کہ ایون قرآن پاک کی ٹرانسلیشن میں بھی جو ہے وہ مسئلے مسائل آتے ہیں۔ سو جو اوتھینٹک چیز یا اوتھینٹک سائیڈ آپ کو ملتی ہے، صرف وہاں سے کوشش کریں کہ چیزیں پڑھیں اور اس پہ جو ہے وہ عمل کریں۔ بہت سارے لوگ عجیب سی کوئی ایک بات کر دیتے ہیں، اکثر یہ ہمارے بھی بیٹھے بیٹھے ہوتا ہے، ہم بات کوئی کر رہے ہوتے ہیں، بیچ میں کوئی ایک بندہ ایسی بات کر دیتا ہے کہ ہم شوق میں چلے جاتے ہیں کہ یہ تو اچھا، مطلب یہ کیسے پاسبل ہے، تو وہ نکال کے دکھاتا ہے، یہ دیکھیں۔ تو پھر آپ جب اس کو پڑھتے ہیں، پھر آپ اس کو کنفرم کرتے ہیں۔ ایک تو ایک یہ بڑا مسئلہ ہو گیا ہے کہ بغیر کنفرم کیے آگے فارورڈ کر دیتے ہیں، یہ بہت بڑا میرے خیال سے، اور اس پہ تو میرے خیال سے حضرت علی کا قول ہے کہ بغیر تصدیق کے بات جو ہے وہ آگے مت پہنچائی جائے۔ بٹ اینی وے، قبرستان لوگ جاتے ہیں خاص کر شب برات کو، اور قبرستان میں ایک جو ہے وہ بڑا سما ہوتا ہے، لوگ وہاں جا کے دعائیں مانگتے ہیں۔ راتوں کو یوزولی لوگ نہیں جاتے قبرستان، لیکن شب برات کو جاتے ہیں، خاص کر جاتے ہیں۔ اس بارے میں کیا حکم ہے، یہ میں ایسے ہی آپ لوگوں سے پوچھ رہا ہوں۔ دیکھیں، شب برات میں حضور نبی کریم علیہ السلام کا بقیع غرقد جسے کہتے ہیں، بقی قبرستان، یہاں پر جانا ثابت ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی سنت کریمہ ہے کہ اس رات میں بقی قبرستان آپ تشریف لے گئے تو قبرستان جانا سنت ہوا۔ اچھا، اس کے علاوہ بھی آقا علیہ السلام کی حدیث پاک ہے کہ کنتُ نہیتکم عن زیارت القبور فزوروہا، کہ میں نے تمہیں زیارت قبور سے منع کیا تھا، لیکن اب تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم قبروں کی زیارت کے لیے جایا کرو، فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْمَوْتِ، اس لیے کہ قبروں کی زیارت کرنا، قبرستان جانا تمہیں موت کی یاد دلاتی ہے۔ بالکل، تو اس لیے سنت تو ہوا، اور خاص طور پر اس رات میں۔ لیکن
اصل میں یہاں پر کنفیوژنس اتنی پیدا کر دی جاتی ہیں ہر معاملے میں، اور ہم افراط و تفرید کا شکار ہوتے ہیں۔ اچھا، ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ جی قبرستان جانا سنت نہیں ہے، حالانکہ ایسا بھی نہیں، غلط ہے، یہ قبرستان جانا سنت ہے۔ دوسرا طبقہ اتنا آگے بڑھ چکا ہے کہ باقاعدہ اس سے ایک ایونٹ بنا لیا گیا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ رات میں بھی قبرستان میں اتنا رش، میرے ایک جاننے والے جا رہے تھے تو میں نے ان سے کہا کہ بہت رش ہے، میں نے سنا ہے، تو آپ وہاں نہ جائیں، یہیں پر مسجد میں بیٹھ جائیں، یہاں پر عبادت کریں، اور جس کو ایصال ثواب کرنا ہے آپ ان کو ایصال ثواب کر لیں۔ تو جو قبرستان میں جا کر آپ کا ایصال ثواب انہیں پہنچے گا نا، تو اللہ تعالیٰ تمہاری دعا سے یہاں سے بھی پہنچا دے گا۔ تو اگر قبرستان جانے میں پوری رات آپ کی ضائع ہو رہی ہے، جو کہ شب برات بھی ہے، شب آزادی بھی ہے، شب مغفرت بھی ہے، شب تکفیر بھی ہے، شب شفاعت بھی ہے، یعنی اتنی برکتوں والی رات اگر قبرستان جانے میں پوری رات آپ کی صرف ہو رہی ہے، تو میں کہتا ہوں کہ اعتدال کا راستہ یہ ہے کہ آپ اس رات کو عبادت میں گزاریں۔ میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، آپ نے عبادت نہیں کی، آپ نے نوافل ادا نہیں کیے، آپ نے نمازیں ادا نہیں کی، اور آپ قبرستان چلے گئے۔ جی، تو میں ان کو یہ مشورہ دوں گا کہ وہ اس طرح نہ کریں، بلکہ اگر اپنے گھر پر موجود ہیں تو وہاں پر عبادت کریں، یا مسجد میں سب سے بہتر یہ کہ مسجد میں اجتماعیت ہوتی ہے تو وہاں بیٹھ کر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں اس رات کو گزارنے کی کوشش کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ قبرستان جانا بھی ایک مذاق بنا لیا ہے نا، میں مل گیا، آپ مل گئے، 3 دوست جمع ہو گئے، چلے جی قبرستان چلتے ہیں، راستے میں کھانا بھی کھا رہے ہیں، ہنسی مذاق بھی کر رہے ہیں، تو یہ قبرستان جانا نہ ہوا، یہ آپ کا ذاتی مفاد تو ہوا، آپ اپنی ذاتی خوشی کے لیے جا رہے ہیں، اسے یوں سمجھ لیں کہ اپنے آپ کو انٹرٹین کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو آپ جو فرمائے نا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْمَوْتِ، کہ تمہیں موت کی یاد دلائے گی، تو اگر وہ موت کی یاد دلاتی تو آپ ایسے نہ ہوتے۔ تو لہٰذا اگر رش وغیرہ زیادہ ہو تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس رات کو عبادت میں گزاریں۔ اور حضور نبی کریم علیہ السلام کا تو یہ بھی فرمان ہے نا کہ جمعے کے روز جس نے والدین کی قبر کی یا والدین میں سے کسی ایک کی قبر کی زیارت کی، جس کا بھی انتقال ہو چکا ہے، اس کی زیارت کی تو اس کے لیے مغفرت کی نوید ہے۔ تو جمعے کے روز کیوں نہیں جاتے بھائی؟ آپ اس کے علاوہ کیوں نہیں جاتے؟ تو اس رات میں عبادات کو ترک کر کے جانا یہ اعتدال کے منافی ہے۔ سنت ضرور ہے، لیکن اگر آپ کی عبادات ضائع ہو رہی ہیں تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، عبادات میں وقت گزارنا چاہیے۔ پھر اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ نوافل کے بارے، آپ نے نوافل کی بات کی نا، تو اس میں بھی ایک بات ہے کہ ہم نوافل جب پڑھتے ہیں تو ذہن میں یہ رکھنا چاہیے کہ ہم فرض تو نہیں پڑھ رہے، ہم کتنی قضائیں باقی ہیں اور نوافل پڑھ رہے ہیں۔ اس کی مثال ایسی ہوئی کہ آپ ایک ادارے میں کام کرتے ہیں، جو ضروری 8 گھنٹے آپ کو دینے ہیں، صبح 9 سے لے کر شام 4 تک یا 5 تک، وہ آپ نہیں دے رہے، اور آپ رات میں آ کر 1-2 گھنٹے دے جاتے ہیں، تو یہ کوئی فائدہ نہیں ہوا آپ کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خالق و مالک ہے، وہ آپ کے دل کی حالت جانتا ہے، اور اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جو فرض ہے وہ ادا نہیں کیا، جو نفل ہے اگر وہ ادا کر بھی رہے ہیں وہ ادا نہیں ہو رہا۔ تو لہٰذا میں یہ مشورہ دوں گا کہ جو نوافل پڑھتے ہیں وہ نوافل پڑھیں کہ جن کے ذمے کوئی قضا نہیں ہے۔ اگر قضا ہے تو جتنے نوافل پڑھنے ہیں میرے بھائی یا میری بہنیں، تو وہ اتنی قضا پڑھ لیں تو ان کے لیے بہتر ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی بات ہے کہ جب قبرستان جاتے ہیں تو وہاں پر ایک میلہ لگا ہوا ہوتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ موم بتیاں بھی جلا رہے ہیں، پھلجھڑیاں بھی جلا رہے ہیں، یعنی ایک عجیب طوفان بدتمیزی۔ تو یاد رکھیں کہ قبرستان میں کسی قبر پر اگربتی یا موم بتی جلانا یہ جائز نہیں ہے۔ اگر وہاں پر اندھیرا ہے یا کچھ ہے تو آس پاس آپ موم بتی وغیرہ جلا سکتے ہیں، یہ علیحدہ بات ہے، لیکن اگر ضرورت نہیں ہے، روشنی ہے، موم بتی نہیں جلا سکتے۔ ہاں، خوشبو کے لیے کہیں پر تھوڑا سا دور کسی کونے میں اگربتی وغیرہ جلا لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک نیک شگون لیا جائے کہ اگر ہم خدا نہ خواستہ اوپر آگ لگا رہے ہیں تو کہیں اندر کوئی اور معاملہ تو نہیں ہے۔ اس لیے اچھا شگون یہ ہونا چاہیے کہ جس طریقے سے قبر کے اوپر پھول پڑے ہوئے ہیں اور وہاں پر قبر صاف ستھری ہے، تو گویا کہ ہم نے یوں ارادہ کیا کہ یا الہ العالمین، ہم نے اس کی قبر کو ظاہری طور پر صاف کر لیا ہے، تو اس کی قبر کو اندر سے بھی جنت کا باغ بنا دیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک اور بڑا اہم سوال کسی نے پوچھا، میں نے کہا میں ضرور اس حوالے سے پوچھوں گا، خواتین کا قبرستان جانا، خاص کر اس رات کو، اس حوالے سے کیا مفتی صاحب کی بات کو ہی میں ان کی تائید کرتے ہوئے اور ان کی بات کو مزید آگے کنٹینیو کرتے ہوئے کہ
شب برات میں جب آپ قبرستان جاتے ہیں، جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا کہ سنت ہے، تو دونوں غیر معتدل رویے ہیں کہ بالکل انکار کر دیا جائے یا اس کو قبرستان کو میلہ بنا دیا جائے۔ اب اس میں ایک بڑا اہم مسئلہ یہ بھی ہے کہ عورتوں اور مردوں کا اختلاط بھی اس طور پر کہ وہاں پر شرعی اور حدود کو پامال کرتے ہوئے وہ قبرستان کے اندر داخل ہوں، یعنی وہ شرعی طور پر کس طرح سے جائز ہو سکتا ہے کہ جہاں پر آپ نعوذ باللہ من ذالک اللہ رب العزت کی یاد کے لیے جا رہے ہوں، اپنی موت کو انسان یاد کرنے کے لیے جا رہا ہو۔ آپ اندازہ کیجئے کہ کہا جاتا ہے کہ موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ اس کی تکلیف کے یعنی بیان کو علماء نے اس انداز سے ایک اندازے کے لیے صرف ہمارے لیے بیان کیا ہے کہ ایسا ہے کہ گویا کہ سر سے ایک لوہے کی ایک ایسی شاخ یا ایک ایسی کانٹے دار شاخ داخل کی جائے کہ جس کا آخری سرا ہمارے پیر کے ناخن تک پہنچے، ایک ایک رگ اس کے اندر لپٹ جائے اور پھر اس کو کھینچا جائے اور روح نکلنا نہ چاہے اور اس کو کھینچا جائے، کیونکہ انسان کا جسم تو مادی ہے، وہ جسم میں رہنا چاہتا ہے۔ اب جب روح کے نکالنے کا عمل ہوتا ہے تو ایک ایک پہلو میں لا کر انسان کو روکا جاتا ہے، یعنی یہ تکلیف دہ عمل ہے۔ جب انسان قبرستان جاتا ہے، اپنی موت کو یاد کرتا ہے، تو حقیقی طور پر وہ موت کی اس کیفیت کو یاد کرتا ہے کہ جس کیفیت سے گزر کر یہ لوگ قبر میں پہنچ چکے ہیں۔ السلام علیکم یا اہل القبور انتم سلفنا ونحن بالاثر، تم ہم سے پہلے چلے گئے ہو اور ہم تمہارے بعد میں تمہارے پیچھے قبروں کا منہ دیکھنے والے ہیں۔ تو فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، فرمایا تمہیں یہ جو ایک دوسرے پر کثرت کا فخر ہے کہ میرے پاس پیسہ زیادہ ہے، میرے پاس گاڑیاں زیادہ ہیں، فرمایا اس نے تمہیں غفلت میں ڈالے رکھا، یہاں تک کہ تم قبروں کے منہ جا کر دیکھا ہے، تم قبروں میں چلے گئے۔ تو عورتوں کو بھی اگر قبرستان جانا ہے تو شرعی طور پر عورت کا قبرستان جانا جائز ہے، لیکن آداب کے ساتھ۔ اگر عورت وہاں جا کر قبروں پر چراغ جلاتی ہے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ایسی عورتوں پر لعنت فرمائی جو قبروں پر جا کر چراغ جلاتی۔ دوسری بات، اگر عورتیں قبرستان میں اس طور پر جائیں کہ وہاں پر ان کے جسم مردوں کے ساتھ ٹچ ہو رہے ہوں، جس طرح مفتی صاحب نے بھی فرمایا کہ میلہ بنا دیا گیا ہے، باقاعدہ بعض جگہوں پر تو جھولے وغیرہ بھی رکھ دیے جاتے ہیں کہ وہاں پکوڑے بھی بک رہے ہیں، سموسے بک رہے ہیں، گول گپے بک رہے ہیں، تو لوگ ذرا کھاتے پیتے بھی رہیں۔ چراغا اس قدر کر دیا جاتا ہے کہ لگتا ہے کہ یہ قبرستان تو ہے ہی نہیں۔ پھر ایک اور اہم بات، قبروں کی بے حرمتی کی جاتی ہے، قبروں کے اوپر چڑھ کر جایا جاتا ہے۔ قبروں کی بے حرمتی کرنا، ان کے اوپر بیٹھنا، ان کے اوپر چڑھنا، ان کو پیروں تلے رون دینا، اس کی بھی اجازت نہیں۔ پھر اسی طرح سے عورت اگر وہاں جا کر بین ڈال دیتی ہے، اپنے گریبان کو چاک کرتی ہے، روتی ہے، پیٹتی ہے، تو شرعی طور پر اس صورت میں بھی اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ ہاں اگر عورت پردے میں ہے، وہاں کے آداب کو ملحوظ رکھتی ہے، تو قبرستان جایا جا سکتا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر میں آپ کو یہ کہوں کہ ہمارے وہ بھائی اور بہن جو عبادت کو ملحوظ رکھتے ہوئے کچھ وقت، کیونکہ یہ رات مغرب سے شروع ہو جاتی ہے، تو مغرب کے فوراً بعد یا عشاء کے بعد جیسے آپ کو آسانی ہو، آپ تھوڑا وقت قبرستان میں ضرور جائیں۔ اور اس کے گزارنے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ ان کچی قبروں کو دیکھیں کہ جو اندر بیٹھ چکی ہیں، ان سے عبرت پکڑیں۔ اپنے رشتہ داروں پیاروں کی قبر پر جائیں جن کو اپنے ہاتھ سے ہم نے قبروں کے سپرد کیا ہے، اور پھر اس کے بعد اپنی موت کو یاد کرتے ہوئے سورۃ الملک پڑھ کر ایصال ثواب کر دیں۔ ایک خاتون تھی، وہ امام حسن بصری کے پاس آئیں اور فرمایا کہ میری بیٹی کے لیے دعا کریں کہ میں اس کو خواب میں دیکھ لوں۔ تو آپ نے ایک وظیفہ بیان کر دیا کہ اگر تم عشاء کی نماز کے بعد تم اگر 2 رکعت نفل ادا کرو اور سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ الہاکم التکاثر پڑھو تو تمہیں رات کو اپنی مری ہوئی بیٹی کی زیارت ہو جائے گی۔ وہ رات کو سوئی، خواب میں بیٹی کی زیارت ہوئی تو دیکھا کہ بیٹی اللہ کے عذاب میں ہے۔ جب چند دنوں کے بعد امام حسن بصری کے پاس آئی اور کہا کہ حضرت میری بیٹی تو عذاب میں ہے، فرمایا ہم نے تو منع کیا تھا کہ ایسے وظیفہ نہ پوچھو۔ لیکن بہرحال امام حسن بصری جب سوئے تو چند دنوں کے بعد انہوں نے رات کو خواب میں دیکھا کہ وہی عورت جنت کے باغوں میں ٹہل رہی۔ تو آپ نے اس عورت نے کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں کون ہوں؟ فرمایا کہ نہیں۔ فرمایا میں وہی عورت ہوں جس کی ماں کو آپ نے وظیفہ بتایا تھا۔ تو فرمایا تم تو جہنم میں جل رہی تھیں، یہ جنت میں کہاں سے آ گئیں؟ فرمایا کہ ہاں میں جہنم کے عذاب میں تھی، لیکن ہماری قبرستان کے قریب سے ایک اللہ کا نیک بندہ گزرا، اس نے صرف ایک بار حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھ کر ہمیں ایصال ثواب کر دیا۔ اللہ نے پورے قبرستان کے قبروں میں جو لوگ مردے تھے سب کی مغفرت فرما دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں خواتین میں سوری جی میں ایک بریک لیتا ہوں، یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں۔ بالکل کہیں مت جائے گا، بڑی خوبصورت بات جو ہے وہ چل رہی ہے، اور انشاءاللہ بریک کے بعد یہیں سے شروع کرتے ہیں سلسلہ۔
جی ہاں، ایک دفعہ پھر آپ سب کو خوش آمدید. اور سوری سہیل صاحب، وہ بات بیچ میں رہ گئی تھی. اور اصل میں خواتین کے قبرستان جانے کے حوالے سے قبلہ ڈاکٹر صاحب نے جو فرمایا ہے وہ کسی حد تک تو میں ایگری کرتا ہوں، لیکن مسئلہ یہ کہ ہمارا معاشرہ بڑا عجیب ہے. اب تھوڑی سی اجازت دیں گے نا تو باقی اجازت وہ خود لے لیں گے. تو لہٰذا یہاں پر جی ایسا ہمارے ساتھ ہوا ہے. بعض اوقات مسائل ہم نے کچھ بتائے ہوئے ہوتے ہیں اور ہمیں ہی فون کر کے کہہ رہے ہوتے ہیں آپ نے یہ بتایا تھا، بھائی نہیں بتایا تھا یہ. ہاں، تو ذرا سی اجازت بھی دے دی جائے نا تو باقی اجازت لینا پھر ان کا اپنا کام ہے. تو لہٰذا اگر قبرستان میں مطلقاً جانے کی اس طرح اجازت دے دی جائے تو اس میں بہت سی قباحتیں لازم آتی ہیں. تو لہٰذا مطلقاً اجازت نہیں دیں گے. لیکن ہاں، کسی کے والد کا انتقال ہو گیا ہے یا کوئی ایسا قریبی رشتہ ہے جس کا انتقال ہو چکا ہے، اس عورت کو صبر نہیں آ رہا، تو پھر اس کے محرم، اس کے شوہر وغیرہ اس کو ساتھ لے کر جائیں. لیکن اس میں بھی پردے کا اہتمام ضروری ہے. بس یہی بات مجھے عرض کرنی تھی. اور اس کے ساتھ میں ایک اور بات جوڑوں گا جو کہ ہمارے آف ایئر بھی یہ باتیں ہوئی ہیں کہ بعض اوقات اس رات کو یا اس دن کو ڈینائی کیا جاتا ہے کہ بھئی ہر دن اللہ کا ہے، ہر رات اللہ کی ہے، تو اس رات میں خاص طور پر عبادت کرنا کیسی ہے. تو یہ بات تو ہم بھی کہتے ہیں کہ ہر دن اللہ کا ہے، ہر رات اللہ کی ہے. لیکن اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے ہی فرمایا نا کہ الجمعۃ عید للمؤمنین، کہ جمعہ ایمان والوں کے لیے عید ہے. ہر رات اللہ کی ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے ہی قرآن میں فرمایا نا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا، تم کیا جانو یہ کیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، تمہارے رب نے پیدا کیا ہے اور تمہارا رب جسے چاہے اختیار فرما لے، جسے چاہے اختیار فرما لے. اسی طرح انسانوں کو بھی پیدا فرمایا، لیکن وہاں بھی درجات ہیں، انبیاء رسول اعظام کے درجات ہیں، صحابہ کے درجات ہیں، اہل بیت اطہار کے، پھر امت کے اولیاء کاملین کے، پھر اس کے علاوہ عام انسانوں میں والد کا الگ درجہ ہے، یعنی والدین کا درجہ ہے، پھر بہن بھائیوں کا. تو اللہ رب العالمین نے خود ہی پیدا فرمایا ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے ہی منتخب فرمایا ہے. تو لہٰذا یہ اعتراض کرنا بالکل بے سر و پا ہے. اسی طریقے سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی اس رات میں خاص طور پر عبادت کی جائے، پھر اس کے بعد یہ جا وہ جا. ٹھیک ہے، یہ بات کسی حد تک درست ہے کہ بعض اوقات ہم نے دیکھا ہے کہ ایک شخص ہے ماہ رمضان میں پورے مہینے وہ جو ہے ہمیں مسجد میں نظر آئے گا، یا ان راتوں میں وہ مکمل مسجد میں نظر آئے گا، اور اس کے بعد بعض اوقات وہ نہیں آتا. تو کیا ہم اسے اللہ کی عبادت سے روکیں ہیں کہ وہ اگر سال میں ایک دن بھی آ کر اللہ کی عبادت کر رہا ہے تو کیا آپ اس سے روکنے کی جرات کر سکتے ہیں کہ جی آپ یہاں پر آ کر عبادت کرنا چاہ رہے ہیں؟ nobody knows، کوئی نہیں جانتا کہ اس رات اس کی وہ لائف انقلاب برپا ہو جائے اس کے اندر. بالکل. اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ ہے، وہ پورے سال نہیں پڑھتا، لیکن جہاں ایگزامس کے دن آتے ہیں تو وہ دن رات محنت کر رہا ہے. تو کیا آپ اسے روکیں گے کہ بھئی تو نے پورے سال محنت نہیں کی، ابھی بھی نہیں کرنا؟ نہیں. کیا پتہ کہ وہ محنت کر کے کامیاب ہو جائے اور اللہ تعالیٰ اسے یہ عقل دے کہ اب اسے پورے سال محنت کرنی ہے. تو اسی طریقے سے بلا تمثیل اگر ایک رات میں کوئی آتا ہے اور اس کی کایا توبہ کے ذریعے پلٹ جاتی ہے تو آپ کو کیا اعتراض ہے؟ پھر آخری اہم بات، بڑی امپورٹنٹ بات، کہ اس رات میں جی عبادت آپ کرتے ہیں، مسجد جاتے ہیں، تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا لوگ اس رات میں جا کر گناہوں میں ملوث ہوتے ہیں؟ کیا خدا نہ خواستہ کہیں جا کر کچھ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں؟ اگر مسجد میں جا رہے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اس کا ذکر کر رہے ہیں جس کی تائید قرآن و حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی مسلمان اس سے روک ہی نہیں سکتا. بالکل بالکل. اچھا خیر، بہت باتیں کرنے والی، لیکن ایک بہت عام انسان ہونے کے ناطے اتنا تو نہیں پڑھا، لیکن جتنا پڑھا مجھے بڑا بیلنس نظر آتا ہے. جی، ہر چیز میں بڑا بیلنس ہے. ورنہ مسلمان کے لیے یہ آرڈر بھی ہو سکتے تھے کہ جی آپ جب تک زندہ ہیں ہر رات اتنی عبادت کریں، ہر دن روزہ رکھیں، ہر دن یہ کریں. نہیں، وہ اس طرح سے نہیں ہے. وہ بڑا بیلنس کیا گیا ہے. مہینے سلیکٹ کیے گئے ہیں، دن سلیکٹ کیے گئے ہیں، راتیں سلیکٹ کی گئی ہیں کہ یہ ہے بھائی، اور یہ اصل چیز ہے فطرت کے مطابق کہ انسان کام بھی کرے، انسان فیملی کو بھی ٹائم دے، انسان اللہ کی عبادت بھی کرے. فیصل بھائی، جب اللہ رب العالمین رحم و کرم پر تیار ہے تو آپ کیوں اعتراض کرتے ہیں؟ بالکل بالکل. وہ پکار رہا ہے ہمارے مذہب میں ایک جو سب سے خوبصورت بات ہے
وہ یہی ہے کہ بہت زیادہ دکھاوا نہیں ہے جی اور وہ ہم چونکہ جس خطے میں رہتے ہیں وہاں پہ کبھی کبھار کچھ اس طرح کی چیزیں ہو جاتی ہیں جو کہ بہت دکھاوا ہو جاتا ہے, بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہیں. میں نے پہلے بھی کہا تھا اگر آپ لوگوں میں سے کسی کا کوئی سوال ہو تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. جی وہاں پہ ذرا سمن بیٹا مائک میرے پاس ہے. اچھا سوری. جی ایک مائک یہیں رکھ لیجئے تاکہ وہ تھوڑی آسانی ہو جائے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ جی جی مجھے یہ پوچھنا تھا, جیسے قضا نمازیں جو ہیں تو ہم روزمرہ کی جو نماز میں جو نوافل ہوتے ہیں ظہر کے یا مغرب کے یا عشاء کے, تو ہم اس کی جگہ فرض نماز اپنی قضا کر سکتے ہیں؟ اب دیں گے. دیکھیں میری بہن کہ میں نے جس طرح عرض کیا ہے کہ جب تک فرض نماز آپ پر باقی ہے یعنی قضا نمازیں باقی ہیں تو نوافل قبول نہیں ہوتے. تو سب سے بہتر طریقہ یہ ہے اور آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ مثال کے طور پر فجر کی نماز پڑھتی ہیں تو اس پہ تو خیر نوافل ہے ہی نہیں, تو آپ فجر کے ساتھ فجر کی قضا کر لیں. ویسے قضا نماز آپ کسی ٹائم بھی علاوہ 3 اوقات کے, نمبر 1 طلوع آفتاب یعنی جب آفتاب طلوع ہوتا ہے تو 20 منٹ تک آپ کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے سجدے والی. اسی طریقے سے غروب آفتاب, جب آفتاب غروب ہوتا ہے تو 20 منٹ پہلے سے لے کر غروب آفتاب تک کوئی نماز آپ نہیں پڑھ سکتے, علاوہ اس دن کی عصر کے اگر آپ نے نہیں پڑھی تو وہ پڑھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ زوال کا وقت یوں سمجھ لیں کہ ظہر کی نماز کا وقت جب شروع ہوتا ہے تو تقریباً 35 سے 40 منٹ پہلے سے لے کر ظہر کی نماز کے وقت تک کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے. اس کے علاوہ کسی بھی ٹائم کوئی بھی قضا نماز پڑھی جا سکتی ہے, لیکن آسان طریقہ یہ ہوتا ہے, ظاہر روزمرہ کے کام بھی ہوتے ہیں, معمولات بھی ہوتے ہیں, آسان طریقہ یہ آپ نے ظہر کی نماز پڑھی نفل نہ پڑھیں اور اس کے بجائے آپ ظہر کی قضا کر لیں. تو اسی طریقے سے آپ عصر کی نماز پڑھ رہی ہیں تو آپ عصر کی قضا کر لیں, مغرب کی نماز پڑھ رہی ہیں تو اس میں نفل نہ پڑھیں, مغرب کی نماز قضا کر لیں. عشاء کی نماز ادا کر رہی ہیں اس میں نوافل ہیں تو نوافل نہ پڑھیں بلکہ اس کے بجائے قضا نماز کی ادائیگی فرمائیں. سبحان اللہ. اچھا دوسرا سوال یہ ہے, ہاں یہ بات میری بہن نے اچھا کہا کہ سنت یعنی قضا میں جو سنت ہوتی ہے نا وہ نہیں پڑھی جاتی. قضا نمازوں میں سنت آپ نہیں پڑھیں گے. ہاں عشاء کے وطر چونکہ واجب ہیں وہ پڑھنے ہوں گے. جی جی وہ پڑھنے ہوں گے. ٹھیک. جی جی. اچھا دوسرا سوال یہ ہے کہ نفل نہیں پڑھنا ہے تو سنت ادا کرنی ہے یا نہیں؟ ہاں یہ بات یاد رہے کہ اگر آپ کے اوپر قضا نمازیں ہیں تو سنت آپ نہیں چھوڑیں گے, سنت آپ پڑھیں گے, جو نفل ہیں اسے چھوڑیں گے. ٹھیک ہے. اچھا یہ 6 نفل جو کہتے ہیں مغرب کے بعد یہ شب برات میں, تو وہ مغرب کے بعد جو پڑھتے ہیں وہ پڑھنا ہوتے ہیں؟ دیکھیے مغرب کے بعد جو 6 رکعت نماز ادا کی جاتی ہے 2 کر کے جو رکعت ہم ادا کرتے ہیں وہ اوابین کی نماز کہلاتی ہے. نہیں یہ اور خاص طور پر شعبان المعظم میں جو مغرب کے بعد آپ 2 رکعت نماز نفل مغفرت کے لیے, 2 رزق میں برکت کے لیے اور 2 اپنی عمر میں برکت کے لیے ادا کرتے ہیں, تو یہ نوافل ہمارے بزرگوں سے منقول ہیں. اور اس کے دوران لوگ سورہ یاسین کی تلاوت بھی کرتے ہیں, تو شرعی طور پر اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام مجید کی تلاوت کی جاتی ہے, لوگ اس کو سنتے ہیں اور پھر اس دوران میں 2 رکعت نماز نفل ادا کیے جاتے ہیں. تو شرعی طور پر اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے, نوافل ادا کیے جا سکتے ہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ بات بیان فرمائی کہ جب 15 شعبان المعظم کی رات آئے تو اس کی رات کو قیام کیا کرو, تو یہ نوافل اسی قیام کا حصہ ہیں. اچھا میرا ایک سوال ہے, لوگ کہتے ہیں کہ اس رات کو مردوں کی روحیں آتی ہیں, سو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیے مردوں کی روحوں کے آنے کے حوالے سے اس سال میرے ساتھ ایک عجیب بات ہوئی. مجھ سے 2 لوگوں نے ایک ایسا سوال کیا جو میں نے زندگی میں پہلی بار 15 شعبان کے بارے میں سنا. کہنے لگے کہ یہ عرفہ کیا ہوتا ہے؟ تو میں نے کہا کہ بھئی ہم نے عرفہ تو وہ حج کے ایام میں سنا ہے کہ الحج و عرفہ, تو وہ عرفہ کہنے لگے کہ عرفہ کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص کا انتقال ہوا ہے, آپ کے خاندان میں اللہ نہ کرے اگر کسی کا انتقال ہوا, تو جب پہلی مرتبہ 15 شعبان کی رات آئے گی تو اس سے 1 دن پہلے ہمیں نہانا نہیں ہے اور ہمیں جو ہے وہ اس کے لیے کوئی دعا کرنی ہے, کوئی عبادت کرنی ہے خاص قسم کی. تو میں نے کہا کہ جناب ایصال ثواب تو آپ کسی وقت بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے.
خصوصی طور پر 15 شعبان المعظم کے دن اگر آپ ایصال ثواب کریں تو بہت ہی اچھی بات ہے، کیونکہ جب اللہ رب العزت سب بندوں کی مغفرت فرما رہا ہے تو اگر اس میں ہم اپنے مردوں کو بھی یاد رکھ لیں، ان کے لیے ایصال ثواب کریں تو یقینی طور پر یہ بھی ان کے لیے ایک خوشی کا دن ہوگا۔ لیکن یہ کہنا کہ اس دن نہانا نہیں ہے، اس کو عرفہ کا دن کہا جاتا ہے، یہ شرعی طور پر ان چیزوں کی اجازت نہیں۔ اچھا، یہ وہ چیزیں جو لوگوں نے اپنی طرف سے جو ہے وہ اضافے کیے ہوئے ہوتے ہیں، ان چیزوں سے جو ہے وہ اجتناب کرنا چاہیے۔ اور جہاں تک مردوں کے گھروں میں دوبارہ آنے کا تعلق ہے تو اگرچہ بعض روایات میں جو ہمارے ہاں احوال قبور سے متعلق جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں بعض اس قسم کی روایات ملتی ہیں، لیکن یہ سب کچھ پڑھنے کے بعد جس پر جو میری رائے جو میں نے اختیار کی ہے، جو میری سمجھ میں بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت کے بندے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو وہ علیین یا سجین میں ان کی روحوں کو رکھ دیا جاتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہوتا کہ مردوں کی روحیں جو ہے وہ دوبارہ ہمارے گھروں کے اندر آ رہی ہوں یا وہ کہیں قبرستانوں سے نکل کر جو ہے وہ ہمارے گھروں میں دوبارہ آ جاتی ہوں، تو ایسا نہیں ہوتا۔ ہمیں ان کے لیے ایصال ثواب کرنا چاہیے۔ عالم برزخ کے اندر وہ ارواح ضرور ہوتی ہیں، اور یہ ایک الگ بحث ہے کہ کوئی اللہ کا ولی ان کے ساتھ اپنی روحانی قوت کی وجہ سے کمیونیکیٹ کر سکے، وہ ایک الگ بات ہے۔ مردوں کی جو ارواح ہیں وہ کسی کو خواب میں آ کر کچھ بتا دیں، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن وہ گھروں کے اندر آ کر وہاں بیٹھنے لگیں، اٹھنے لگیں۔ پھر یہاں تک ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں بعض اوقات لوگ ان کے خاص کر جو کمرے ہوتے ہیں ان کے سامان کو نہیں ہاتھ لگاتے کہ بھئی وہ مردے کی روح آنے والی ہے، ان کا تو ایسا فیوریٹ کچھ کھانا نہیں پکاتے ہیں، وہ سارا ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ اس میں بھی تھوڑی سی بے اعتدالی ہے کہ یہ کھانا رکھنا اور ان کے لیے جگہ مختص کرنا یہ تو بالکل شریعت کے مخالف ہے، لیکن خاص طور پر کچھ روایات میں ہمیں ملتا ہے کہ جمعرات کے روز روحیں جو ہے وہ گھروں میں آتی ہیں۔ باقاعدہ روایت کے الفاظ ہیں کہ اگر ان کے لیے کچھ ہو رہا ہوتا ہے تو وہ خوش ہوتی ہیں اور دعا دیتے ہوئے جاتی ہیں کہ یا الہ العالمین ان کے ساتھ بھی ایسا ہی کرنا جیسا یہ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں۔ اور اگر وہ ان کے لیے کچھ نہیں کر رہے ہوتے اور ان کے لیے وبال جان بن رہے ہوتے ہیں تو پھر اس کے لیے دعا کرتے ہوئے جاتی ہیں کہ یا الہ العالمین ان کے ساتھ بھی وہی حال کرنا جو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا ہے۔ تو بہرحال اس میں اعتدال کا راستہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر ہے کہ وہ ہر شے پر قادر ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ کسی کو بھی بھیج سکتا ہے، لیکن یہ کنسیپٹ بنا لینا کہ جی روحیں آتی ہیں اور ایسا، اس کو مطلب اس طریقے سے نہیں کہا جا سکتا۔ ہاں یہ ہے کہ مشروط طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو بھی چاہے تو وہ بھیجتے ہیں۔ اچھا، یہ جو پسند کا کھانا آپ نے کہا نا، وہ پسند کا کھانا اس لیے کہ جناب یہ مردے کو پہنچے گا، کھانا تو نہیں پہنچے گا۔ اگر آپ اس کی پسند کا کھانا صدقہ کی نیت سے اللہ کی راہ میں آپ دے دیں تو اس کا ثواب ضرور پہنچے گا، وہ کھانا مردے کے جسم میں نہیں پہنچے گا۔ جی، میرا سوال یہ ہے کہ وتر نماز جو ہم پڑھتے ہیں تو اس میں کہا گیا ہے کہ وتر فرض کی طرح نہ پڑھی جائے، دو رکعت الگ پڑھیں اور جس میں دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے وہ رکعت الگ پڑھی جائے، کیا یہ صحیح ہے؟ نہیں، اس طرح جس طرح آپ کہہ رہی ہیں مجھے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دیں پھر اس کے بعد 1 رکعت پڑھیں، یہ آپ کہہ رہی ہیں؟ آپ یہ فرما رہی ہیں؟ نہیں، یہ غلط ہے۔ بات ہو رہی ہے۔ ہاں، یہ غلط ہے۔ وطر اسی طریقے سے پڑھیں گے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے عشاء کے بعد اس طرح 3 وطر ہی ادا فرمائی، یعنی وطر کی 3 رکعتیں ہی ادا فرمائی ہیں اور تیسری رکعت میں دعائے قنوت پڑھی ہے، تو وہی سنت طریقہ ہے اور وہی واجب ہے، اسی طریقے سے پڑھنا چاہیے۔ یہ کسی نے بھی آپ سے اگر کہا ہے تو غلط کہا ہے۔ جی، کوئی اور سوال؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا کوشچن یہ ہے کہ میری فیملی میں اکثر رشتے لگتے ہیں لیکن پھر بھی ٹوٹ جاتے ہیں، مطلب سالوں بعد یا پھر کچھ مہینے بعد، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب دیکھیے، اس میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہماری اپنی انتخاب کرنے میں کچھ غلطیاں ہوتی ہیں اور بعض اوقات ہماری کچھ ڈیمانڈز ہوتی ہیں، بعض اوقات دوسرے لوگوں کی طرف سے کچھ ڈیمانڈز جو ہے وہ آ جاتی ہیں۔ تو لیکن اگر ایک وظیفہ میں اگر آپ کو اس کے لیے بتا دوں، اگر آپ وہ پڑھیں تو مجھے امید ہے اللہ نے چاہا تو کوئی بہتر اور نیک رشتہ اللہ نے چاہا تو آئے گا۔ عشاء کی نماز کے بعد روزانہ 40 مرتبہ سورہ اخلاص اول و آخر درود شریف 40 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کی جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ 40 دن کے اندر اندر کوئی بہتر اور نیک اور صالح رشتہ آپ کے لیے ضرور آ جائے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا کوشچن یہ ہے کہ میرے پاپا کوئی بھی کام کرتے ہیں نا اس میں رکاوٹ آتی ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یعنی کوشش کرتے ہیں کوئی کام کرنے کی تو وہ کام پورا نہیں ہوتا ہے۔ بیٹا کوشش پوری کرتے ہیں؟ جی ٹھیک ہے۔
اچھا مفتی صاحب نے جو رشتے کا وظیفہ بتایا تو ایک وظیفہ یہ بھی ہے کہ یا لطیف یا اللہ، اگر فجر اور عصر کی نماز کے بعد 33 بار پڑھ لیں، اول آخر درود شریف 3 مرتبہ پڑھ لیں تو اس سے بھی انشاءاللہ اچھا رشتہ عطا ہوگا. دوسرا یہ کہ جس طرح میری بہن نے بتایا کہ ان کے والد صاحب جو بھی کام کرتے ہیں تو ان کا کام پایہ تکمیل تک نہیں پہنچتا، تو سب سے پہلے تھوڑا سا یہ دیکھ لیں کہ کوشش بھی کر رہے ہیں تو کہیں ایسا تو نہیں کہ بغیر مشورے کے جلد بازی میں کام کرتے ہیں اور وہ کام پایہ تکمیل تک نہیں پہنچتا، یا کوئی اور خرابی ہے یا وقت پر کام نہیں کرتے. تو ان تمام چیزوں پر غور کر لیں، اگر ان میں کوئی کمی ہے تو اسے پورا کرنے کی کوشش کریں، اور خدا نہ خواستہ اس کے باوجود اگر مطلب پوری کوشش کر رہے ہیں اور کوئی خامی بھی نہیں اور اس کے باوجود کام چلتے چلتے رک گئے، اب کوئی کام نہیں ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کوئی اور معاملہ ہے. تو پھر سورہ فلق اور سورہ ناس فجر کی نماز کے بعد 11 بار پڑھ لیں، 11 بار سورہ فلق اور 11 بار سورہ ناس، اول آخر 11 بار درود شریف پڑھ کے والد صاحب سے کہ اپنے اوپر دم کر لیں اور دم کے علاوہ پانی پی لیں. نماز کی پابندی کریں اور اس کے علاوہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، یہ ہر نماز کے بعد کم از کم 11 بار پڑھ لیں، اول آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی روزی کے دروازے کھول دے گا انشاءاللہ. چھوٹا سا بریک سے واپس آتے ہیں. میرا دل بدل دے. صلی علی نبینا صلی علی محمد. دمیز تیرا مجھ کو جو خیال یار آئی، دمیز تیرا مجھ کو جو خیال یار آئی، میرے دل میں چین آئی، میرے دل میں چین آئی، تو سے قرار آئی، میرے دل میں چین آئی، تو سے قرار آئی. اور نہ حبیب سے محب کا کہیں ایسا پیار دیکھا، نہ حبیب سے محب کا کہیں ایسا پیار دیکھا، وہ بنے خدا کا پیارا، وہ بنے خدا کا پیارا، تمہیں جس پہ پیار آئے، وہ بنے خدا کا پیارا، تمہیں جس پہ پیار آئے. اور مجھے کیا علم ہو غم کا، مجھے کیا ہو غم علم کا، مجھے کیا علم ہو غم کا، مجھے کیا ہو غم علم کا، کہ علاج غم علم کا، کہ علاج غم علم کا، میرے غم گسار آئی. اور جو چمن بنائے بن کو، جو جدا کرے چمن کو، جو چمن
چمن کو میرے باغ میں لاہی، میرے باغ میں لاہی، کبھی وہ بہار آئے میرے باغ میں لاہی، کبھی وہ بہار آئے، اور تیرے صدقے تیرا صدقہ ہے وہ شاندار صدقہ، آقا تیرے صدقے تیرا صدقہ ہے وہ شاندار صدقہ، وہ وقار لے کے جائے، وہ وقار لے کے جائے جو ذلیل و خوار آئے، اور حسن ان کا نام لے کر تو پکار، دیکھ ہمیں حسن ان کا نام لے کر تو پکار، دیکھ ہمیں کہ یہ وہ نہیں جو غافل، کہ یہ وہ نہیں جو غافل، پس انتظار آئے، اور میرے دل میں چین آئے، تو سے قرار آئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صبح صبح اتنا مزہ آتا ہے جب اس طرح کی محفل ہوتی ہے، ایک تو سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے، جاننے کو بہت کچھ ملتا ہے، لیکن میں پتہ نہیں آج سے نہیں، پتہ نہیں کتنے سالوں سے ایک ہی بات کہہ رہا ہوں اور ہمیشہ یہی کہتا رہوں گا، رمضان آنے کو ہیں اور رمضانوں میں اب صرف چند دن باقی ہیں۔ ہم بڑی تیاریاں کرتے ہیں رمضانوں کی، راشن بھرتے ہیں، بہت چیزیں لا کے رکھتے ہیں، کپڑوں کی خریداری کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ خیر ہم جو ٹی وی والے ہیں، میڈیا والے، ہماری تو ایک الگ ہی زندگی ہو جاتی ہے، بڑے بڑے شوز کر رہے ہوتے ہیں، بڑی بڑی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک چیز نہیں کر رہے ہوتے تو وہ نہیں کر رہے ہوتے میرے خیال سے جس کی پریکٹس ہم لوگوں کو کرنی چاہیے، جو انگریزی زبان میں ایک لفظ نکل آیا ہے ڈیٹاکسیفیکیشن، اپنے آپ کو جو آپ کلین کرتے ہیں، اپنے آپ کو جو آپ صاف کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ بہت سارے میرے ایسے دوست جو روزے رکھتے ہیں وہ اس نیت سے رکھتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو اندر سے کلین کریں، فزیکلی کلین کریں، اپنی روح کو کلین کریں، تو دوسروں کا بھی خیال کریں۔ کم از کم اس رمضانوں میں اپنے آپ سے یہ وعدہ ضرور کر لیں کہ یار آپ سے کسی کو نقصان نہیں پہنچے گا، کم سے کم۔ یہ بہت چھوٹی سی ایک بات ہے کہ آپ کم سے کم اس رمضانوں میں، کیونکہ ہوتا ہی یہی ہے کہ رات کو عبادت کی، اللہ سے معافی مانگی، صبح اٹھے چل میرا بھائی، پھر وہی کام شروع کہ مار 4:30، راستہ نہیں دینا، سڑکوں پہ لڑائی کرنا، کچرا پھینکنا، محلے داروں کے ساتھ وہی سلوک، گھر والوں کے ساتھ وہی سلوک، تو میرا نہیں خیال کہ اس کا کوئی فائدہ ہمیں حاصل ہوتا ہے۔ سو کم از کم پورا مہینہ ایک چیز کی اگر آپ پریکٹس کرتے ہیں، دنیا میں کوئی بھی ایسی چیز ہے جس کی آپ مہینہ پریکٹس کرتے ہیں، 30 days پریکٹس کرتے ہیں، میں بالکل ابھی ایک الگ بات کر رہا ہوں، آٹومیٹکلی اس چیز کی آپ کو عادت ہو جاتی ہے۔ تو اس مہینے اگر آپ یہی پریکٹس کر لیں گے، یار سچ بولنا ہے اور کسی کو تکلیف نہیں دینی، تو یہ پریکٹس آپ کی پورے سال چل جائے گی، پھر اگلے سال اس کو ریوائز کریں۔ میں زیادہ نہیں جانتا اس بارے میں، لیکن ایک سوال جو بار بار میرے دماغ میں اٹھتا ہے وہ یہی ہے کہ لوگ گناہوں سے توبہ کرتے ہیں ساری رات، استقامت نہیں رہتی اس کام میں، یا اس کام میں اس طرح سے وہ اس کو پرسو نہیں کر پاتے، وہ اس چیز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ توبہ آپ نے کی، معافیاں مانگی، اللہ سے معافیاں مانگی کہ مجھ سے جو گناہ سرزد ہوئے ہیں، یا اگر میں نے کسی کا دل دکھایا ہے یا مجھ سے کسی کو تکلیف پہنچی ہے،
تو پروردگار مجھے معاف کر دے، لوگوں سے بھی معافی مانگتے ہیں، اور کل سے پھر وہی کام شروع. اس کے کیا ریزنز ہیں یا اس کی کیا وجوہات ہیں کہ اس طرح سے یہ سلسلہ بس چلتا ہی رہتا ہے؟ دیکھیے، استقامت کہا جاتا ہے کہ کرامت سے زیادہ بڑی چیز ہے. ایک آدمی ہواؤں میں اڑ کر دکھائے اور دین پر عمل نہ کرے، اور ایک شخص مستقل مزاجی کے ساتھ دین پر عمل کرتا رہے تو یہ کرامت کے درجے سے زیادہ بڑا عمل. اب آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عمل جو تھوڑا ہو لیکن استقامت کے ساتھ کیا جائے، اللہ کے ہاں وہ زیادہ محبوب ہوتا ہے بنسبت اس بات کے کہ ایک رات تو 1000 نوافل پڑھ لیے اور اس کے بعد انسان مکمل طور پر اپنی سابقہ زندگی کی طرف پلٹ جائے. تو لہٰذا استقامت کا آنا ضروری ہے. سبب کیا ہے فیصل بھائی؟ اس کا ایک سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ ہم توبہ کرنا چاہتے ہیں، توبہ کرتے بھی ہیں، گناہوں کی زندگی کو ترک کرنے کے بعد نیکی کی زندگی کی طرف آنا بھی چاہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمیں اس پر مستقل مزاجی نصیب اس لیے نہیں ہوتی کہ اس کی 2 بڑی وجوہات ہیں. ایک تو ہم اپنے گناہوں کی زندگی میں جس وجہ سے ملوث ہیں ہم اس سبب کو ترک نہیں کرتے. دوسری وجہ ہے بری صحبت. انسان جب تک اپنی بری مجلس کو تبدیل نہیں کرے گا اس وقت تک اسے نیکی پر استقامت نصیب نہیں ہوگی. حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا انسان اپنے دوست سے پہچانا جاتا ہے. فرمایا تم میں سے ہر ایک دیکھے کہ اس نے کس کو دوست بنایا ہے. اور یہ صرف دنیا کا معاملہ نہیں ہے، انسان مرنے کے بعد بھی آخرت میں نیک لوگوں کے ساتھ ہی ہوگا. داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ حج پر تشریف لے گئے تو دیکھا کہ ایک نوجوان طواف کر رہا ہے، کہہ رہا ہے یا اللہ میرے دوستوں کو نیک بنا دے. وہ بہت حیران ہوئے، کہنے لگے یہاں آ کر لوگ اپنے لیے دعا کرتے ہیں، اپنے خاندان والوں کے لیے دعا کرتے ہیں، تو اپنے دوستوں کی نیکی کی دعا کیوں کرتا ہے؟ اس نے فرمایا حضرت میں یہاں آیا ہوں، نیک ہو گیا ہوں، جب دوبارہ جاؤں گا تو انہی دوستوں میں جا کر بیٹھوں گا اور وہ دوست مجھے دوبارہ بدکاری اور نیک غلط کام کی طرف لگا دیں گے. تو اس لیے میں دوستوں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ انہیں نیک بنا دے، میں بھی ان کی وجہ سے نیک ہو جاؤں گا. واہ واہ. تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اپنی دوستی تبدیل کر لیں، چور کے ساتھ بیٹھیں گے تو چور بن جائیں گے، تو اگر ہم غلط لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو غلط بنیں گے. اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے، جس طرح سے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ روشنی جو ہماری طرف آ رہی ہے، انسان کے جسم، آنکھوں اور دل اور دماغ سے بھی ریز نکلتی ہیں. آپ اگر نیک ہیں تو آپ کے گرد ایک نیکی کا اور نور کا حالہ بن جاتا ہے، اور اگر انسان برائی اور بدکاری کی طرف چلا جائے تو ایک سیاہ حالہ انسان کے ارد گرد بن جاتا ہے، اور پھر اسی طرح سے لوگ اس سے متاثر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو اگر میں آپ کے سوال کے جواب کو کنکلوڈ کروں تو 2 بنیادی باتیں ہیں. اس سبب کو تلاش کیا جائے جس وجہ سے میں اس گناہ میں مبتلا ہو گیا. مثلا میرے اندر ایک یعنی بد خصلت اگر یہ آ گئی کہ میں بخیل ہو گیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مال کی محبت میرے دل میں جگہ پکڑ گئی، تو اب میں زبردستی کوشش کروں کہ امام غزالی فرماتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں مال کو بتکلف خرچ کرو، ایک وقت ایسا آئے گا کہ دل راضی ہو جائے گا. اور دوسری بات یہ کہ برے لوگوں کی صحبت کو چھوڑا جائے. یہ 2 بنیادی باتیں. اور ایک بات میں اس میں اگر آپ اجازت دیں تو میں اس میں ایڈ کر دوں، پھر آپ اس میں مفتی صاحب سے بھی بات لیجئے گا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ جو بات میں نے کہی نا کہ ایک یہ جو صحبت ہے اس سے انسان کو کس قدر نور نصیب ہوتا ہے، فرمایا کہ یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم. فرمایا قیامت کے دن جو اہل ایمان مرد اور عورت ہوں گے ان کے پاس عبادت کا ایک نور ہوگا جو ان کے دائیں طرف اور ان کے سامنے رہنمائی کے لیے چل رہا ہوگا. یہ حشر کے میدان کی بات ہو رہی ہے. فرمایا بشراکم الیوم، فرشتے نعرے لگا رہے ہوں گے بھائی تمہیں بشارت ہو، جنات تجری من تحتها الانہار، آج تمہیں ایسی جنتیں دی جا رہی ہیں جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں. خالدین فیہا ذالک هو الفوز العظیم، فرمایا تم اس جنتوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے اور یہ سب سے بڑی عظیم کامیابی ہے. فرمایا یوم یقول المنافقون والمنافقات، جب منافقین دیکھیں گے کہ اہل ایمان اس اندھیرے کے وقت میں اپنے نور کی روشنی میں چل رہے ہیں تو کہیں گے کہ للذین آمنوا، ایمان والوں سے کہیں گے انظرونا، کوئی توجہ ہم پر بھی فرما دیجئے، یہ کچھ نور ہمیں بھی دے دیجئے. تو نقتبس من نورکم، ہم تمہارے اس نور سے کچھ استفادہ کر لیں. تو وہ کہیں گے کہ قیلا، وہ کہیں گے کہ ارجعوا، ذرا واپس پیچھے چلے جاؤ، وراءکم، اپنے پیچھے والی زندگی میں لوٹ کر جاؤ، فلتمسوا نورا، یہ نور وہاں ملتا ہے، پیچھے جا کر تلاش کرو. اب انہیں یہ معلوم نہیں ہوگا کہ پیچھے سے کیا مراد ہے. جیسے ہی پیچھے جا کر دیکھیں گے تو اللہ فرماتا ہے کہ ان دونوں کے درمیان میں ایک دیوار بنا دی جائے گی
اور پھر ان دونوں کے درمیان میں ایک فاصلہ، ایک دیوار حائل ہو جائے گی. تو یہ جو دنیا کے اندر ہم نور تلاش کرنا چاہتے ہیں یہ اللہ والوں کی صحبت اور مجلس سے ملتا ہے. برے لوگوں کی صحبت کو ترک کریں، استقامت نصیب ہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور بڑے عام جملوں میں اگر کہا جائے تو ہوتا ہے کچھ لوگوں سے آپ ملتے ہیں اور آپ کو بڑی اچھی وائبز آتی ہیں ان سے، آپ کو بڑا اچھا لگتا ہے ان لوگوں سے ملنا، اور بڑی پازیٹیو انرجیز ہوتی ہیں جو آپ کو سامنے سے مل رہی ہوتی ہیں، اور آپ کو اچھا لگتا ہے ان کی محفل میں بیٹھنا، اچھا لگتا ہے ان سے بات کرنا، اور آپ اوبویسلی ان سے بہت کچھ سیکھ کے اٹھتے ہیں. کل رات کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو بہت سارے سوال دماغ میں ہیں اور میں ساتھ ساتھ پوچھ رہا. ایک جو سوال کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عبادت کر کے سو جائیں، کچھ لوگ کہتے ہیں ساری رات عبادت کریں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سو جائیں پھر اٹھ کے عبادت کر لیں. کس طرح سے اس میں جو ثواب کا حاصل ہے اس کو کس طرح سے ہم کاؤنٹ کر سکتے ہیں؟ مطلب اصل میں کچھ لوگ جو کہتے ہیں یہ کہاں سے دیکھ کر کہتے ہیں کہ پوری رات عبادت کر لیں یا آدھی رات عبادت کر لیں یا سو جائیں؟ میں آپ سے کہا ایسی ایسی باتیں آتی ہیں مفتی صاحب کہ آپ، میں سوال وہ نہیں کر رہا ہوں ابھی آپ سے، یہ ایج آف کنفیوژن مطلب کنفیوژن کا دور ہے یہ. ہاں، بات یہ ہے کہ آپ سے کس نے کہا کہ آپ پوری رات، کس نے فرض قرار دیا کہ آپ پوری رات عبادت کرتے رہیں؟ کس نے فرض قرار دیا؟ آپ میں ہمت ہے، آپ میں ہمت ہے تو آپ عبادت کیجئے، اور خدا نہ خواستہ اگر ہمت نہیں ہے تو کسی نے آپ کے جناب پسٹل نہیں رکھا ہوا کہ آپ جی عبادت کریں ہی کریں ورنہ مار دیں گے. ایسا نہیں ہے. کم از کم اتنا کر لیں کہ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیں، اور اس کے بعد اگر آپ کی ہمت نہیں تو سو جائیں اس نیت کے ساتھ کہ میں فجر کی نماز میں اٹھوں گا، فجر کی نماز کو باجماعت پڑھوں گا. تو انشاءاللہ جب فجر کی نماز کو باجماعت پڑھنے کے لیے اٹھے گا نا تو یہ پوری رات جو سویا ہے یہ بھی اس کی عبادت میں شمار ہو جائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو لہٰذا دیکھیں اسلام میں فلیکسیبلٹی ہے، ہر ایک کی طاقت پر ہے کہ وہ کتنی عبادت کر سکتا ہے. جو جتنا کر سکتا ہے اتنا کرے، اور جو خدا نہ خواستہ نہیں کر سکتا تو کم از کم جو فرائض، واجبات اور سنتیں ہیں ان میں کوتاہی نہ کرے. اچھا، اسی میں قبلہ ڈاکٹر صاحب نے جو بات ارشاد فرمائی، اس میں ایک بات یہ بھی عرض کروں گا کہ جو ہم نے توبہ کا مذاق بنایا ہوا ہے، توبہ کا مذاق بنایا ہوا ہے. مسئلہ یہ کہ آپس میں تو ہم مذاق کرتے ہیں، لیکن یہ مذاق جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہونا تو یہ اچھا نہیں لگتا. یہ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مذاق کر کے گویا کہ اپنے ایمان سے کھیلتے ہیں. خدا نہ خواستہ اگر کسی نے کوئی غلطی کی اور غلطی کا تعلق آپ سے ہے، اگر وہ آپ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے معاف کر دو، آپ اس کے انداز کو دیکھیں گے نا، دیکھیں دل میں شرمندہ ہے یا نہیں، شرمندگی کے آثار اس کے چہرے پر نمایاں ہیں یا نہیں. اگر آپ کے دل میں یہ بات ہے کہ یار یہ شرمندہ ہونے والی چیز نہیں ہے، یہ پھر وہی حرکت کرے گا جس کی وجہ سے میں ناراض ہوا ہوں، تو کیا آپ اسے معاف کریں گے؟ کبھی دل سے معاف نہیں کریں گے. اگر وہ کہتا ہے کہ معاف کر دو، آئندہ وہی کروں گا، تب بھی معاف کریں گے آپ؟ کبھی نہیں کریں گے. ٹھیک ہے نا. تو توبہ کی شرائط ہیں اعتراف جرم، اظہار شرمندگی، اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم، جسے قرآن میں اللہ رب العالمین فرما رہا ہے توبۃ النصوحہ کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ النصوحہ، کہ ایمان والو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، لیکن عام توبہ نہیں، توبۃ النصوحہ. تو جس کے دل میں یہ ہے کہ میں گناہ کروں گا اور وہ توبہ کر رہا ہے تو گویا کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں مذاق کر رہا ہے، توبہ کے ساتھ مذاق کر رہا ہے، اور یہ مذاق اسے بہت مہنگا پڑ جائے گا. اور یہ یوں سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ مذاق کرنا اس کے سامنے اعلان جنگ کرنا ہے، جو اللہ رب العالمین کبھی قبول نہیں فرما سکتا. لہٰذا اعتراف جرم، اظہار شرمندگی اور آئندہ گناہ نہ کرنے کے عزم کے ساتھ جب توبہ ہوگی نا تو پھر اس میں دیر نہیں ہوتی. رحمت خدا بہا نامی جویت، رحمت خدا بہا نامی جویت. اللہ تعالیٰ کی رحمت بہاؤ تلاش نہیں کرتی، اللہ تعالیٰ کی رحمت بہانہ تلاش کرتی ہے. کہ حضور نبی کریم علیہ السلام فرماتے کہ جب بندہ چاہے وہ خلوت میں ہو، اگر اپنی آنکھ سے آنسو بہاتا ہے نا اللہ کی بارگاہ میں، تو اس کا آنسو ابھی بہتا نہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کی بخشش فرما دیتا ہے. تو اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ توبہ کے ساتھ مذاق نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس طرح مذاق نہ کرنا، ورنہ یہ آپ کو بہت مہنگا پڑ سکتا ہے. اور پھر دوسری بات، ایک بات یہ بھی ہے کہ خدا نہ خواستہ دل میں پکی نیت ہے کہ میں گناہ نہیں کروں گا، توبہ کر لی، لیکن پھر انسان ہے نا، بشر ہے، پھر خطا کر لی، تو اب یہ اس زمرے میں نہیں آئے گا.
اس زمرے میں نہیں آئے گا. یہ کہ توبہ کر لے, خدا نہ خاصا شیطان بہکا دیتا ہے, توبہ کرتا رہے. حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ کل ابن آدم خطاؤن, کہ ہر ابن آدم خطا کرنے والا ہے. اسلام تو وہ دین ہے کہ جو خطا کرنے والوں کو بھی کیا فرما رہا ہے, وہ خیر الخطائین التوابون, بہترین خطا کرنے والے وہ ہیں جو توبہ کر لیتے ہیں. اللہ. لیکن اس کی مثل نہ ہو کہ جب بندہ خدا نہ خواستہ خطا کرتا ہے, توبہ نہیں کرتا, اس کے دل پر سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے, توبہ نہ کرنے کی وجہ سے بار بار گناہ کرتا ہے, تو اس کے دل میں اتنے سیاہ نقطے آ جاتے ہیں کہ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون, ایک سیاہ نقطوں کا زنگ کا غلاف چڑھ جاتا ہے. اور پھر وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ جب اس سے آپ کہیں کہ بھائی نماز پڑھ لو, تو کہے گا مولوی مت بن, تجھے اپنی قبر میں جانا ہے, مجھے اپنی قبر میں جانا ہے. یہ تو اچھی بات سننے کو تیار ہی نہیں ہوتا. یہ نیا فیشن آیا ہے یہ کہ دس از بٹوین تو می اینڈ, اس سے اللہ رب العالمین بچائے. ہاں اللہ بچائے. تھوڑا سا پھر ہم بریک پہ جائیں گے, آپ کو سنتے ہوئے. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد کر مجھے میری جھولی میں ڈال, کر مجھے مال مال میری جھولی میں ڈال, اپنے قدموں کی دھول, اپنے قدموں کی دھول, اپنے قدموں کی دھول, میرے اچھے رسول, میرے اچھے رسول, میرے اچھے رسول. تشنگی کا علاج سنگ اسود کے پاس, چارہ اختلاج سبز گنبد کے پاس, اشک بن کر دعائیں میری پلکوں پہ آئیں, اور صدائیں لگائیں, چل محمد کے پاس تخت مانگو نسیج, کوئی پرواہ نہ بھیج, کر مجھے بھی قبول, کر مجھے بھی قبول, کر مجھے بھی قبول, میرے اچھے رسول. آرزوئے وصال اور دل کا یہ حال, جیسے باغوں میں حور, جیسے جلتا ہو طور, تو ہی میرا مدار, تو ہی میرا حصار, تو میرے آر پار, جیسے شیشے سے نور, یوں ہے تو میرے سنگ, جیسے پانی میں رنگ, جیسے کانٹوں میں پھول, جیسے کانٹوں میں پھول, جیسے کانٹوں میں پھول, میرے اچھے رسول. تیری فرقت کی دھوپ میری فصلیں بغار, تیری یادوں کا روپ میرا جیون سنگھار, آنکھ جلوہ بدوش, روح احرام پوش, تیرے حلقہ بگوش, تیرے لیلو نہار. میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل ولیک یا رسول اللہ وسلم علیہ
عليك يا حبيب الله گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا مجھے نیک انسان بنا میرے مولا مجھے نیک انسان بنا میرے مولا جو تجھ کو جو تیرے نبی کو پسند ہے جو تجھ کو جو تیرے نبی کو پسند ہے مجھے ایسا بندہ بنا میرے مولا مجھے ایسا بندہ بنا میرے مولا ہمیں نیک انسان بنا میرے مولا میں ساجد ہوں تیرا تو مسجود میرا میں ساجد ہوں تیرا تو مسجود میرا تو مالک میں بندہ تیرا میرے مولا مجھے نیک انسان بنا میرے مولا گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا مجھے نیک انسان بنا میرے مولا میری تا قیامت جو نسلیں ہو یا رب میری تا قیامت جو نسلیں ہو یا رب مولا جو نسلیں ہو یا رب ہو سب عاشق مصطفیٰ میرے مولا ہو سب عاشق مصطفیٰ میرے مولا مجھے نیک انسان بنا میرے مولا گناہوں کی عادت چھوڑا میرے مولا مجھے نیک انسان ہمیں نیک انسان بنا میرے مولا سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت ساری باتیں ہیں آج کے دن کے حوالے سے جنرلی بھی کرنے والی بیکاز جب سامنے آپ کے اس طرح کے لوگ موجود ہوں جو ایمان کا خزانہ اپنے دل میں لیے بیٹھے ہوں تو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے جاننے کا موقع ملتا ہے لیکن بڑا مشکل ہو جاتا ہے کبھی کبھی شو کا وقت نہیں گزر رہا ہوتا اور کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ دل کرتا ہے کہ یار لے کے چلتے ہی رہو شو کو. اس لیے میں آج زیادہ نہیں بولتا اور میں جاننا چاہتا ہوں خطبہ کیا کرتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں رمضان کے حوالے سے اس کی آمد کے حوالے سے سو اس پہ اگر ہم تھوڑی سی روشنی ڈالیں یا وہ ایسی کیا وہ کی نوٹس ہیں جو کہ
شاید میں یا مجھ جیسا جو عام انسان ہے دیکھنے والا وہ اس بات کو سمجھ پائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت رہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان المعظم کے مہینے کے اختتام پر اور رمضان المبارک کی آمد پر یہ خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے, اور یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. اور جب اس خطبے کو ہم سنتے ہیں تو گویا کہ پورا رمضان, اس کے مقاصد, اس کے فضائل, سب کچھ اس میں آپ سمجھیں کہ جسے کہتے ہیں نا کہ جسٹ آف دا منتھ آف رمضان, وہ تمام کا تمام اس میں حضور علیہ السلام نے بیان فرمایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر یوم من شعبان, حضور نے شعبان المعظم کے آخری روز خطاب فرمایا. فرمایا یا ایھا الناس, تمام انسانیت سے خطاب فرمایا جا رہا ہے. فرمایا ان قریب تم پر ایک ایسا عظیم مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے, شہر مبارکن, فرمایا برکت والا مہینہ ہے, اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. فرمایا اللہ نے اس مہینے کے روزوں کو فرض کیا, اس مہینے کی راتوں میں قیام کو نفل بنایا. جو شخص اس میں کوئی نفلی کام کرے گا اللہ رب العزت اسے فرض کے برابر ثواب عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. جو اس مہینے میں فرض ادا کرے گا اللہ رب العزت اسے 70 فرائض کے برابر ثواب عطا فرمائے گا. پھر فرمایا وَهُوَ الشَّهْرُ الصَّبْرُ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ, فرمایا یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے. وَالشَّهْرُ الْمُوَاسَى وَالشَّهْرٌ يُزْدَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ, فرمایا یہ ایک دوسرے کے دکھ اور درد کو محسوس کرنے کا مہینہ ہے. اس مہینے میں اللہ اہل ایمان کے رزق میں اضافہ فرما دیتا ہے. فرمایا جس نے اس مہینے میں روزے دار کا روزہ افطار کروایا اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا. جو کسی گردن کو آزاد کرے گا, کوئی آپ سمجھیں کہ مقروض ہے, کوئی شخص اغوا کر لیا گیا, رینسم منی کے طور پر آپ پیسے دے دیتے ہیں, اس زمانے میں غلام ہوا کرتے تھے, فرمایا اللہ اسے جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرمائے گا. فرمایا جو شخص روزے دار کا روزہ افطار کروائے گا اللہ رب العزت اس کو روزے دار کے روزے کا ثواب عطا کرے گا, اور روزے دار کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی. اور ارشاد فرمایا کہ اللہ یہ ثواب ایک گھونٹ پانی, ایک گھونٹ دودھ یا ایک کھجور کے ذریعے بھی روزہ افطار کرانے پر یہ ثواب عطا کرے گا. فرمایا اس مہینے کا اول رحمت ہے, اس کا درمیان مغفرت ہے, اور آخری عشرہ جہنم سے آزادی اور خلاصی کا عشرہ ہے. فرمایا اس مہینے میں جو اپنے ماتحت لوگوں پر نرمی کرے گا, ہلکا ہاتھ رکھے گا, فرمایا اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا. فیصل بھائی اس شو میں میں ایک پیغام بس اپنی طرف سے یہ دینا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب روزانہ سورج طلوع ہوتا ہے تو ایک فرشتہ آواز لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ اے گناہوں کو کرنے والے ذرا رک جا, یہ سورج تیری زندگی میں دوبارہ کبھی طلوع نہیں ہوگا. اے نیکی کرنے والے جلدی کر, یہ سورج تیری زندگی میں کبھی دوبارہ نہیں آئے گا. اور اسی طرح جب سورج غروب ہوتا ہے تو ایک فرشتہ آواز لگاتا ہے, یہ سیکنڈز جو گزر رہے ہیں نا یہ ہماری زندگی میں کبھی واپس نہیں آئیں گے. یہ لمحات جو آپ کے پاس اس وقت آج ہم آپ سے ایڈریس کر رہے ہیں, اپنی زندگی میں شب برات اور آج کے دن کے طفیل ایک روحانی انقلاب پیدا کریں. اور میں ایک بزرگ کے اس شعر پر اپنی گفتگو کو میں پیغام کے ساتھ مکمل کر رہا ہوں. فرماتے ہیں کہ باز آ باز آ باز آ, اگر تو نے 1000 بار توبہ توڑ دی ہے تب بھی تو باز آ, اپنے رب کی بارگاہ کی طرف پلٹ آ, کیونکہ یہ ایسی بارگاہ ہے کہ تو اگر 1000 بار توبہ توڑ کر بھی اس کی طرف آتا ہے تو تجھے اس بارگاہ سے کبھی مایوسی نہیں ہوگی. تو اگر کافر ہے, آتش پرست ہے, کسی مذہب رنگ اور نسل سے تعلق رکھتا ہے, اپنے رب کی طرف پلٹ آ کہ تجھے اپنے رب کی طرف سے کبھی مایوسی نصیب نہیں ہوگی. اور اگر تو اس کی بارگاہ میں سچی توبہ کرے گا تو اللہ تیرے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں آج میرے جتنے بھی یہاں مہمان ہیں ان تمام لوگوں کا, حوریہ فہیم کا بہت بہت شکریہ میں ادا کروں گا, شمائلہ ناصر خان کا بہت شکریہ ادا کروں گا, میں خاور نقشبندی کا بہت شکریہ ادا کروں گا, ہمارے بڑے پیارے دوست ڈاکٹر مفتی عمیر محمود صدیقی کا بہت شکریہ ادا کروں گا, سہیل رضا امجدی صاحب, مفتی سہیل رضا امجدی صاحب کا شکریہ ادا کروں گا. اور ایک درخواست کروں گا بیکاز آج بڑا دن ہے, سو ہم چاہتے ہیں
کہ آج کا جو اختتام ہے وہ دعا پہ ہو, اور دعا کے لیے تو جتنی بار بھی ہاتھ اٹھے میرے خیال سے کم ہے. آج ذرا اجتماعی دعا ہو جائے گی. امجد بھائی کچھ کہنا چاہیں, کچھ کوئی بات سہیل بھائی کہنا چاہیں, کوئی ایک پیغام دینا چاہیں؟ رمضان کی آمد ہے, کوئی وہ بات کر کے پھر آپ دعا کروا دیجیے. ایک دعا کی ریکویسٹ بھی ہے ہماری ثنا خوانوں کی, ایک مطلب ہماری لیجنڈ ہیں منیبہ شیخ صاحبہ, ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, وینٹیلیٹر پہ, ان کے لیے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. منیبہ صاحبہ کی دعا میں یاد. میں یہاں پر اسی بات کے تسلسل میں جو قبلہ ڈاکٹر صاحب نے فرمائی میں عرض کروں گا کہ کچھ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. جب آپ کی صحت ہے نا تو مرض سے پہلے صحت کو غنیمت جانو. بہت بڑی بات ہے یہ, بہت بڑی بات ہے یہ. اور بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت جانو. اور فرمایا کہ یعنی مشغول ہونے سے پہلے فرصت کو غنیمت جانو. تو یہ اگر ہم اس پر عمل کر لینا تو ہمارے سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. کیا فلسفہ ہے یہ. اور پھر اس کے بعد آج یوں سمجھ لیں کہ انسانی زندگی میں 3 روز بڑے اہم ہیں. ایک کل جو گزر چکا ہے, پاسٹ ہو چکا ہے, ایک آج, اور ایک آنے والا کل. یہ 3 دن بڑے اہم ہیں. تو فرمایا کہ رجب, شعبان اور رمضان یہ گزشتہ کل, آج اور آنے والے کل کی مثل ہے. تو فرمایا کل تو گزر چکا ہے, رجب گزر چکا ہے, شعبان یعنی آج ہم گزار رہے ہیں, اور آنے والا رمضان مستقبل ہمیں پتہ نہیں ملے نہ ملے. کیا معلوم کہ ہمارا شمار مردوں میں ہو چکا ہو. تو لہٰذا آج کو غنیمت جانتے ہوئے آنے والے کل کے لیے کام کر جا. سبحان اللہ. تو لہٰذا ہمیں جو ہماری سانسیں ہیں نا, ایک ایک لمحہ ہمیں اسے غنیمت جانتے ہوئے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا میں خرچ کرنا چاہیے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وعبادتنا وتسابيحنا وتهليلنا ومناجاتنا إنك أنت السميع العليم. وتب علينا يا مولانا يا الله يا رحمن يا رحيم إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إني أعوذ بعفوك من عقابك وأعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بك منك لا أثني عليك لا أحصي عليك حتى لا أثنى عليك نفسي. يا الله يا رحمن يا رحيم. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ورزقا حلالا طيبا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اهتدينا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك يا أرحم الراحمين. اللهم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. یا الہ العالمین ہمارا یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا الہ العالمین اس وقت جتنے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور جو اس وقت ہمیں سن رہے ہیں, ہمارے ساتھ اپنے ہاتھوں کو تیری بارگاہ میں بلند کیے ہیں. یا الہ العالمین ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ ہر گناہ معاف فرما. یا الہ العالمین ہم اعتراف جرم, اظہار شرمندگی, آئندہ گناہ نہ کرنے کے عزم کے ساتھ تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں. ہماری توبہ قبول فرما. یا الہ العالمین تو ہر شے پر قادر ہے, ہمیں آئندہ گناہوں سے محفوظ فرما. یا الہ العالمین ہمیں اپنے اور اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی اطاعت کی توفیق نصیب فرما. دو جہاں میں ایمان کی سلامتی عطا فرما. اپنے سوا کسی کا
محتاج نہ فرما، جتنے پریشان حال ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما، جو مشکلات میں ہیں مشکلات کو حل فرما، آنے والی زمینی آسمانی بلاؤں سے محفوظ فرما، جتنے بیمار ہیں، ایک ہماری بہن نے فرمایا کہ ایک ناتخواں بیمار ہے، یا الہ العالمین انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، یا الہ العالمین تمام جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما، یا الہ العالمین تمام عالم اسلام کی خیر فرما، تمام مسلمانوں کی خیر فرما، یا الہ العالمین اے مالک و مولا ہم نے جو دعائیں تجھ سے مانگی، جو دعائیں ہمارے دلوں میں ہیں تمام ظاہری باطنی دعائیں قبول فرما، یا الہ العالمین ہماری دعا سے قبل یا الہ العالمین ہماری مغفرت فرما، ہماری ہر دعا پر فرشتوں کی آمین فرما، ہمیں اپنی بارگاہ میں رونے والی آنکھ نصیب فرما، اپنے خوف سے لرزنے والا قلب نصیب فرما، اپنی بارگاہ میں بار بار زمین پر لگنے والی پیشانی نصیب فرما، اپنے اور اپنے محبوب علیہ السلام کے ذکر سے تر رہنے والی زبان نصیب فرما، یا الہ العالمین تیرے محبوب کا صدقہ ہم سب کی تمام دعائیں مقبول فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔